نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دین پر چلنے کے سلسلے میں انسان کے لیے مختلف رکاوٹیں پیش آتی ہیں. کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی محلے کی طرف سے، کبھی اور بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا اور ہمت سے کام لے کر جمے رہنا، یہ واقعی انسان کے دیندار ہونے کی علامت ہے اور پسندیدہ چیز ہے. یہ یوں تو ماحول موافق ہو تب تو ہر ایک آدمی عبادت، طاعت، تلاوت سب کر لیتا ہے. لیکن جب رکاوٹیں ہوں، ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، اس پر جمنا اور دین پر عمل کرنا، بس اللہ تعالیٰ کا گویا خاص فضل ہوتا ہے تو آدمی کو اس کی توفیق مل جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا مطالبہ کیا گیا ہے، جمنا. جب آدمی جمتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و نصرت ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کے سامنے وہ حالات نہیں ہیں جو بڑوں کے سامنے رہے. اب اس کو تو یہی کہیں گا جائے گا کہ اللہ نے ہماری کمزوری کی رعایت فرمائی، ہمارے ذوق کی، کہ ہم کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا. اس سے پہلے کیسی آزمائشیں پیش آئی ہیں کہ ان آزمائشوں کا تصور بھی اگر کیا جائے تو آدمی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچتا ہے کیسے وہ لوگ جمع ہوں گے. آج تو گھر والوں کی مخالفت ہم نہیں جسے کہتے ہیں جھیل پاتے ہیں، اور معاشرے کی اور برادری کی طرف سے معاملہ آ جائے تو بس ایک طرف ہم سب بہہ جاتے ہیں اس کے اندر ہے. حضرات صحابہ کرام نے کیسی مشقتیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں دین کے لیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے مناقب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ کے دوران چند مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ، شاہ روم نے ان سے کہا آپ نصرانی بن جائیں تو میں آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لوں. حکومت اور اقتدار کی لالچ جو ہے آدمی کو کیا نہیں کچھ کرا دیتی. ہم لوگ آج دیکھیں کرسی کے لیے آدمی کیا سے کیا کر ڈالتا ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اپنا دین، اپنا مذہب، طریقہ بھی اگر چھوڑنے کا مسئلہ آ جائے تو وہ بھی گوارا کر کہ بھئی کرسی مل جائے گی چلو. اور جھوٹ، فریب، بے ایمانی، یہ تو خیر کوئی سی بات بھی نہیں رہی، آج کل کر لیتا ہے. ان کے ساتھ بھی پیش آئی بات کہ حکومت میں شریک کر لوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے نصرانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا بھی یہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے شاہ روم نے انہیں تختہ دار پر باندھ کر حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں. لیکن جب دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کسی قسم کے خوف کے آثار نہیں ہیں تو وہاں سے انہیں اتارا اور حکم دیا کہ دیگ میں پانی گرم کر کے کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈال دیا جائے. اس میں ڈالنے کے لیے جب انہیں دیگ کے قریب لے جایا گیا تو رونے لگے. بعض کتابوں میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے کہ ایک قیدی کو ڈال دیا گیا اس میں
اور اس ڈالنے کی وجہ سے اس کا ہڈی چمڑا ایک طرف اور سب ختم، پانی کھول رہا تھا اس میں۔ جب ان کا نمبر آیا تو جب انہیں دیکھ کے قریب لے جایا گیا تو رونے لگے۔ تو اس رونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ اب کچھ اسے کہتے ہیں سمجھوتا کر لیں گے، ڈر گئے تو شاہ روم نے رونے کی جب رونے لگے، شاہ روم نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میری تمنا ہے کہ میرے لیے 100 جانیں ہوں اور ہر جان قربانی کا اس طرح نذرانہ پیش کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ یعنی ایک جان ہے، تمنا یہ تھی کہ 100 جانیں ہوتی اور ہر جان کو اسی طرح ہم قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ظاہر ہے یہ ہر ایک نہ کہہ سکتا ہے، اور یہ بہت گویا دینی اعتبار سے پختگی اور مضبوطی کی بات ہے۔ ایک تو بادشاہ کا معاملہ، دوسرے سزا اتنی سخت کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے، ایسے موقع پر بھی نہ گھبراہٹ ہے، نہ خوف ہے، نہ ہراس ہے، رو اس لیے رہیں کہ ایک ہی جان قربان کرنے کا موقع آ رہا ہے، کاش کی 100 جانیں ہوتی۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، سمجھ گیا کہ یہ تو اس سے بھی نہیں پگھل رہا، تو کہنے لگا تم میرے سر کو بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ گویا اب آ گیا کہ بوسہ دے دو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگے صرف مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی، نہیں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ آج کل تو خود غرضی ہے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بس اپنی جان بچ جائے، دوسرے ساتھیوں کیا ہو کچھ نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اکیلا مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کو بھی چھوڑو تب ہم یہ کام کریں گے تمہارا ہم۔ یہ فرمانے لگے صرف مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ وہاں چونکہ اطلاع ہو چکی تھی تو حضرت فاروق اعظم کو جو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آ کر عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اس میں ہے اور اس میں کہ یہ سوار تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل دوڑ رہے تھے ان کے ساتھ میں، ان کو بوسہ اور فرمایا اس پیشانی کو بوسہ دو، اس لیے کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو بات اس پر تھی بھائی اللہ پاک ہم سب کو بھی استقامت دینی عطا فرما دے۔ دنیا کے لیے تو استقامت یہ نہ کوئی کمال ہے، تو سبھی لوگ کرتے رہتے ہیں، اصل مسئلہ ہے دین کے سلسلے میں حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، آئیں گے، اس کیونکہ حالاتی ہی میں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان میں ان کی تربیت ہو جاتی ہے، ان کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے، تو حالات تو سبھی کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ سونا جو ہے اصلی جو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جو سونا جتنا اصلی ہوتا ہے وہ اتنا اور دم نکھر جاتا ہے، بالکل میل کچل اس کا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نمبر 2 کا ہوتا ہے تو بھٹی میں جہاں پڑا پگھل کے ختم ہو جاتا ہے فوراً وہ۔ تو یہ تو دنیا امتحان گاہ ہے، بھٹی ہے، اس میں تو ہر ایک کو آزمائیں گے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ہر ایک اس سے گزرے گا، لیکن یہ کہ جن میں پختگی ہے، جن میں مضبوطی ہے، وہ اس طرح کے حالات میں وہ اور زیادہ ان کا اللہ سے تعلق، دین کی مضبوطی، اللہ کا قرب ان کو ملتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اصلی سونا ہے وہ تو نکھرتا چلا جائے گا اس کے اندر۔ اور اگر دین کے اعتبار سے مضبوطی پختگی نہیں ہے بلکہ ڈھیلا پن ہے اور بلکہ صحیح طور پر دین نہیں ہے تو ان حالات سے گھبرا کر کے پھر وہ الگ ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دینی نصیب فرما دے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ پاک دیندار بنا دے، کہ بس حالات میں گھر کر کے بھی کوئی کسی قسم کا خوف، ہراس، مایوسی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ فیصلہ سمجھ کر کے اور آدمی اس میں جمے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مصیبتوں میں اگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن اگر مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھر کر کے آدمی شکوہ، شکایت، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ تو ایسے موقع پر بس
آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ دیکھیے بچہ جو ہے چاہے کتنا حالات میں گھر جائے وہ ماں کو نہیں بھولتا، اور ماں کی طرف بھاگتا ہے، وہ اسی کو یاد کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے، اور اس کی گود جب مل جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب ہم محفوظ ہو گئے۔ وہ جس طرح ماں اپنے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کر کے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، ایک مومن کے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں لیکن ہر موڑ پر، ہر موقع پر بس اللہ کی طرف آنے کی فکر کرنا اور اسی کی طرف رجوع ہونا، اور رجوع ہونے کے بعد وہ سکون اس کو ویسا ہی مل جائے جیسے بچے کو ماں کی گود میں آنے کی مل جاتا ہے۔ یہ یقیناً اس کے دیندار ہونے کی اور دین کے اندر اس کے پختہ ہونے کی یہ علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کچھ حصہ اس کا نصیب فرمائے، اور دعا بھی کرے آدمی، حالات کے آنے کی تمنا نہ کرے اور نہ حالات کے میں گھرنے کے بذات خود کوئی اسباب اختیار کرے۔ اگر ہو گیا ہے تو اب اس موقع پر جم کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا، رونا، گڑ گڑانا، آہوازاری کرنا۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کتنا کر رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ تو پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اور وہ کسی کام کے طے کرنے کے لیے اس کے یہاں کوئی دیر بھی نہیں ہے، اس کا تو بس فیصلہ ہوا فوراً ختم ہو گیا، فوراً اس کا ظہور۔ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم اس موقع پر کتنا دینی اعتبار سے پختگی اور دینی اعتبار سے جمنا کتنا ہمارے اندر ہوگا۔ اللہ پاک انشاءاللہ اسی کے اعتبار سے ہمارے لیے فیصلہ بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔